بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کیسا دلکش نظارہ تھا۔ پوری وادی بلند و بالا پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی جن کی چوٹیوں پر سفید برف چمک رہی تھی۔ فضائی آلودگی اور دھوئیں سے پاک نیلا آسمان تھا۔ کسی پہاڑ کی چوٹی سے ایک حسین آبشار ایک پیالہ نما جھیل میں گر رہا تھا۔ جھیل کے پانی کا رنگ سورج کی روشنیوں کے ساتھ ساتھ سارا دن تبدیل ہوتا رہتا تھا۔ ایک طرف دریائے سندھ موجیں مار رہا تھا، اس کا بکھرا ہوا پانی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکراتا تو عجیب سا شور پیدا ہوتا تھا۔ تحد نگاہ سبز قالین کی طرح بچھا ہوا سبزہ تھا جس سے آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آتی تھی۔ چیری، بادام، اخروٹ، سیب، آڑو، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے درخت جا بجا تھے۔ ہر طرف اللہ کی رحمتیں تھیں، نعمتیں تھی۔ سفیدے کے اونچے اونچے درخت آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ سونے چاندی کے ذرات جیسی ریت پر مشتمل صحرا تھا جس میں کہیں کہیں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کو دیکھ کر فریال کو بے اختیار علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار در کتار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ روح پرور مناظر دیوار پر لگی ہوئی کسی سینری کے نہیں تھے بلکہ پاکستان کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک ٹیچر ٹریننگ کالج تھا۔ اس کالج کی ہاسٹل کی تیسری منزل کی چھت سے یہ مناظر نظر آتے تھے۔ یہاں کھڑی ہو کر فریال قدرت کے ان نظاروں میں گم تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اللہ، جنت کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی؟ اس نے خود کلامی کے اسے انداز میں سوال کیا۔ یہ منظر بھی جنت کا ایک نمونہ ہی تو تھا۔ زمین پر جتنے بھی فیچر ہوتے ہیں وہ سب یہاں موجود تھے۔ پہاڑ، دریا، صحرا، آبشار، جھرنے، جھیلیں، پھول، پھل، پیارے پیارے چہچاتے پرندے، کیا کچھ نہیں تھا یہاں۔ ابھی وہ اس جنت نظیر کی وادی میں گم تھی کہ کالج کی چپڑاسی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میڈم، آپ کو پرنسپل صاحبہ نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ تم جاؤ، میڈم سے کہو میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ وہ جب بھی فارغ ہوتی اکثر یہاں چلی آتی۔ یہاں آ کر وہ اپنے سارے دکھ درد بھول جاتی۔ میڈم، پرنسپل نے آپ کو فوراً بلایا ہے، بہت غصے میں ہیں وہ۔ میں سارے کالج میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اللہ خیر کرے، ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی صبح صبح؟ وہ تو اپنا پیریڈ لے کر یہاں آئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ابھی اس نے آفس میں قدم رکھا ہی تھا کہ پرنسپل اس پر برس پڑی۔ ماتھے پر ہزاروں شکنیں تھیں اور منہ سے تو گویا کف اڑ رہا تھا۔ غصے میں منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ کہاں غائب ہو جاتی ہیں فریال آپ؟ سارے کالج میں آپ کو تلاش کرتے رہے مگر آپ کہیں نہ ملی۔ موبائل بھی آپ نے اٹینڈ نہیں کیا۔ میڈم، میرا بیگ تو اسٹاف روم میں تھا اور موبائل میرے بیگ میں رکھا تھا۔ پرنسپل نے اس کی ایک نہ سنی، اسی زور و شور میں گرجتی رہیں۔ ذرا جو احساس ہو لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آج 4 اسٹاف ممبر غائب ہیں۔ مگر میڈم، میں تو اپنا پیریڈ لے کر گئی تھی۔ اس وقت میں فری تھی، گھبراہٹ سی ہو رہی تھی اس لیے میں اوپر چلی گئی۔ کیا صرف پڑھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ادارے کے اور بھی کام ہوتے ہیں۔ پرنسپل کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ پرنسپل کا بلڈ پریشر مستقل بڑھا ہوا تھا۔ آپ مجھے بتا کر چلی جاتی، میں تو کبھی آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کرتی۔ پرنسپل نے اس کے منہ پر صاف جھوٹ بول دیا۔ آج جو یہ 4 اساتذہ بیک وقت نہیں آئی تھی تو یہ محض اتفاق تھا۔ ایک کی طبیعت بہت خراب تھی، دوسری ٹیچر کے ہاں فوتگی ہوئی تھی، ایک ٹیچر کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایک کے والدین حج کر کے آ رہے تھے۔ ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ جانا تھا، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کالج کا تعلیمی ماحول بہت اچھا تھا۔ یہ علاقہ تعلیمی لحاظ سے بہت آگے تھا۔ یہاں کے طالب علم بہت ذہین اور محنتی تھے اور زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ یہاں شرح خواندگی بھی بہت بلند تھی۔ میڈم، اگر باقی ٹیچر ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فریال نے دبی دبی زبان میں احتجاج کیا۔ اس پر تو پرنسپل نے مزید اشتعال کا مظاہرہ کیا۔ ہاں جی، سارا قصور، ساری غلطیاں، ساری ذمہ داریاں تو صرف میری ہیں۔ صرف میں ہی تنخواہ لیتی ہوں، باقی لوگ تو یہاں مفت کام کرتے ہیں۔ ہائے، اوپر کیسے جنت کے مناظر تھے! صرف پرندوں کی محسور کن آوازیں تھی یا پانی کا شور تھا، اور اس کمرے میں تو دم گھٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یک لگ اس سے کسی جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا ہو۔ آلودگی سے پاک اس وادی میں پرنسپل کے کمرے میں اس وقت کتنی آلودگی تھی! شوہر کی آلودگی، غصے کی آلودگی، منفی رویے۔ کسی کا غصہ کسی پر نکالنے کا بھلا کیا جواز تھا؟ مگر ہوتا تو یہی تھا کہ ہر جگہ اسی طرح کی ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ سب کا زور صرف کمزوروں پر چلتا ہے۔ فریال کی تو اگر سالانہ چھٹیاں باقی بھی ہوتی تھی تو پرنسپل اسے آسانی سے چھٹی نہیں دیتی تھی، اور یہ زور آور قسم کی ٹیچر کس طرح آئے دن چھٹیاں کرتی تھی۔ ان کی چھٹیاں تو SMS کی لاتعداد پیکج کی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ مسائل تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن
ایک وہ فطرتاً صلح جو قسم کی تھی، دوسرے اس کے ہاتھ اور اوروں کی طرح لمبے نہیں تھے۔ وہ بوڑھے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو گیا۔ 4 بچے تھے، چوتھا بیٹا تو باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوا۔ قیامت گزر گئی تھی اس پر۔ اچانک اتنی بڑی افتدا آن پڑی اور بچے کی پیدائش کے دن بھی نزدیک تھے۔ بڑی مشکل سے بچوں کی طرح اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر وقت خود سب سے بڑا مرہم ہے۔ بوڑھے والدین آئے دن بیمار رہتے تھے۔ باپ کو بلڈ پریشر رہتا تھا، وہ دل کے مریض بھی تھے۔ ماں کو شوگر تھی۔ دونوں کو یہ بیماریاں اکلوتی جوان بیٹی کے بیوگی کے صدمے سے لگی۔ اس سے پہلے وہ دونوں اچھے بھلے تھے۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی کو اتنا گہرا صدمہ پہنچا، اچانک یہ افتہ آ پڑی۔ ہنستا کھیلتا گھرانہ ماتم گدا بن گیا۔ تقدیر کا علاج بھلا کس کے پاس تھا؟ وہ تو اللہ کا ہزار شکر تھا، اس کی سرکاری نوکری تھی، والدین حیات تھے۔ یہ سب بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتی؟ وہ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی، اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ عزت کی نوکری تھی، عزت کی زندگی تھی۔ سنا ہے نئے سیکرٹری صاحب بہت سخت ہیں، موقع پر ہی سخت احکامات جاری کرتے ہیں، مگر یہاں تو کسی کو احساس ہی نہیں، کسی کا کیا جاتا ہے۔ جواب دہی تو مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ ایک دن میں کسی ادارے سے بیک وقت 4 ٹیچر کیوں غائب ہیں؟ انہوں نے سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ ایک دن میں 2 سے زیادہ ٹیچر کو چھٹی نہ دی جائے۔ پرنسپل بغیر فل سٹاپ اور کومے کے بولے جا رہی تھی، وہ حسب معمول سر جھکائے سن رہی تھی۔ کتنا کام ہے آج کل کالج میں، بی ایڈ کے ٹریننگ ٹیچر ماڈل لیسن چل رہے ہیں، دوسری کلاسز ہیں، اور سیکرٹری صاحب کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہے۔ میری تو جان پر بنی ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں آج۔ ابھی میڈم کی گھن گرج جاری تھی کہ کالج کی گیٹ سے سیکرٹری تعلیم کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ آفس کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ میڈم بدحواس ہو کر ان کا استقبال کرنے کے لیے اٹھی۔ سیکرٹری صاحب واقعی بڑے غصے میں تھے۔ تھوڑی دیر ہی پرنسپل کے آفس میں بیٹھے، چائے تک نہیں پی، اور بی ایڈ کے ٹیچر کے ماڈل لیسن کا معائنہ کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ٹریننگ کالج سے ملحقہ ایک سکول تھا جس میں ٹیچر کے ماڈل لیسن ہو رہے تھے۔ جس پہلی ٹیچر سکینہ کی کلاس میں وہ لوگ داخل ہوئے، وہاں کا تو منظر ہی عجیب تھا۔ ٹیچر نے اسکارف پہنا ہوا تھا اور بڑی سی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پردہ کرتی ہوگی۔ مسئلہ تو یہ ہوا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھا رہی تھی، اور نہ جانے کیا پڑھا رہی تھی۔ سارے طالب علم آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، جس پر ٹیچر نے ڈنڈا اٹھا کر میز پر زور سے مارنا شروع کر دیا اور بچوں کو خاموش ہونے کا کہا۔ ٹیچر کے چہرے کے تاثرات بھی بہت خراب تھے۔ مسکرانا تو دور کی بات تھی، اس کے چہرے پر تو اذیت تھی، جیسے کوئی اس پر جبر کر رہا ہو۔ نہ کوئی چارٹ تھا، نہ ماڈل، حتیٰ کہ بورڈ تک استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ ٹیچنگ کی اصطلاح میں بورڈ کو آدھا ٹیچر کہا جاتا ہے۔ اور تو اور وہ کرسی پر بیٹھ کر کتاب سے پڑھا رہی تھی، بجائے زبانی لیکچر دینے کے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ مزید بدحواس ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب زور زور سے ہلنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سیکرٹری صاحب کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ پہلے ہی اساتذہ کی غیر حاضری پر برہم تھے۔ پرنسپل نے بہت کہا کہ سر، دوسری اسٹوڈنٹس کی کلاسز چیک کر لیں، ہماری ٹریننگ ٹیچر نے بہت محنت کی ہے، اور یہ لڑکی بھی بہت اچھی ہے، آج اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ گھبرا گئی ہے۔ لیکچر بھول کر کتاب ہاتھ میں اٹھا لی اس نے، لیکن سیکرٹری صاحب کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنے کا حکم دیا۔ سیکرٹری صاحب کا لہجہ بہت تلخ تھا، وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ توبہ توبہ، کیا حال ہے اس ادارے کا؟ انہوں نے خاص طور پر پرنسپل کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس طرح کی تیاری کروائی ہے آپ لوگوں نے ٹیچر کی، یہ ٹریننگ دی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اعتماد ہوتی ہے، اور یہ خود اعتمادی سے آتی ہے، اور اس وقت جب انسان پوری طرح تیار کر کے آیا ہو۔ جس ٹیچر میں خود اعتمادی ہی نہ ہو، وہ کیا خاک پڑھائے گا؟ سیکرٹری صاحب کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، بل مزید گہرے ہو رہے تھے، اور چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ٹاپک کی تیاری ہوتی ہے پہلے سے، کلاس کا ڈسپلن ہوتا ہے، بچوں کے لیے سرگرمیاں تیار کی جاتی ہیں کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لیں۔ ان سب مراحل کی تیاری تو دور کی بات تھی۔ اس ٹیچر کے تو کیا نام تھا اس کا؟ سیکرٹری صاحب نے یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سکینہ سر، ٹیچر نے فوراً جواب دیا۔ ہاں وہی سکینہ۔ اس کے تو چہرے کے تاثرات ہی اتنے خراب تھے کہ انسان دیکھ کر ڈر جائے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ بچی کو تیاری ہی ٹھیک سے نہیں کروائی گئی۔ ظاہر ہے جس ادارے سے بیک وقت 4 ٹیچر غائب ہوں، اس کا تو یہی حال ہوگا۔ ابھی سیکرٹری صاحب کی تقریر جاری تھی کہ بی ایڈ کی ایک طالبہ بغیر اجازت ہی آفس میں داخل ہوئی۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ۔ میڈم، وہ سکینہ کہ ہاں ابھی بیٹا ہوا ہے۔ اس انکشاف پر تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ خواتین ٹیچر کے داخلے کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ حاملہ نہ ہوں۔ کالج میں داخلے کے بعد اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی دبلی پتلی تھی اور بڑی سی چادر ہر وقت اوڑھے رکھتی تھی۔ کسی کو شک تک نہیں گزرا، اس نے سب سے چھپایا ہوا تھا، حتیٰ کہ اپنی دوستوں سے بھی، کہ کہیں کالج سے نہ نکال دیا جائے۔ آج اگر وہ یہ ماڈل لیسن دینے نہ آتی تو اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ میڈم تو تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ سیکرٹری صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ بچہ انتہائی خوبصورت تھا، سرخ و سفید رنگت،
نیلی نیلی آنکھیں، بالکل پلاسٹک کا گڈا لگ رہا تھا۔ سیکٹری صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ سب کی خوف سے جان نکل رہی تھی کہ اب وہ کیا سزا تجویز کریں گے، مگر ان کا لہجہ یکلخت تبدیل ہو گیا، چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، مبارک ہو آپ سب کو۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے سیکٹری صاحب کی اس بات پر۔ وہ بچی سکینہ کوئی ماڈل بنا کر نہیں لائی تھی، مگر اس نے تو جیتا جاگتا ماڈل تخلیق کر دیا، قدرت کی سب سے حسین تخلیق، انسان۔ اس نے تو ایسا ماڈل تخلیق کر دیا جو شاید ہی دنیا کے کسی بھی ٹرینی ٹیچر نے ماڈل لیسن کے دوران تخلیق کیا ہو۔ وہ دور کہیں کھوئے کھوئے سے بول رہے تھے اور سب کے خوف زدہ چہرے سے خوشی سے دمک اٹھے تھے۔